اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلامک اسکالر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بالکل ٹھیک اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، آزاد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جب جب انسان کو ضرورت پڑی اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور کبھی مختلف انبیاء کا سلسلہ بھیجنے کا جاری رکھا۔ تو آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، دروازہ بند ہو گیا، مہر ثبت ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رہنمائی اصول قیامت تک جاری رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ نبوت والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی قیامت تک فرما دی، یہاں تک کہ جب ہمیں کسی مشکل امر کا سامنا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ جب آپ لوگوں کے سامنے کوئی مشکل پیش آ جائے، سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا چاہیے، تو وہ عمل بھی بتا دیا کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کی امتوں کے ساتھ یہ سلسلہ، یہ کام نہیں تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو ان کے بعد کسی نے نہیں آنا تھا، تو اس لیے قیامت کی جتنی ہماری رہنمائی فرما سکتے، 100% سے بڑھ کر 200% تک ہماری رہنمائی فرما کر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو جب ہمیں کوئی غیر معمولی کام پیش آتا ہے تو ہمیں یہ حکم ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ہماری رہنمائی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مشورہ کر لیں، جس کو عام الفاظ میں استخارہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے استخارہ کرنا، مشورہ کرنا، اللہ سے رائے اپنی اللہ کے سامنے رکھنا، اور اس کے مطابق اللہ رب العزت سے اس عمل کے بارے میں رائے لینا کہ یہ کام صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں۔ تو جب کسی غیر معمولی اور اہم کام کو انجام دینے کا ارادہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدر بقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم هذا خیر لی فی دینی معاشی وامری او عاجل امری آجلی
فاقدر لي ويسره لي ثم بارك فيه وإن كنت تعلم شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل وآجلي فأصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. اس کا اللہ تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بہتری طلبتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے قدرت طلبتا ہوں اور تیرے عظیم فضل و انعام کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس لیے تو ہر کام کی قدرت رکھتا ہے اور میں کسی بھی کا قدرت نہیں رکھتا، اور تو سب کچھ جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو ہی تمام پوشیدہ باتوں خوب اچھی طرح جانتا. اے اللہ، اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے، یا میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اور اخروی زندگی کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور آسان کر، پھر اس میں میرے لیے برکت بھی عطا فرما. اور اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ کام میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے، یا میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اور اخروی زندگی کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور جہاں بھی جس کام میں بھی میرے لیے بہتری ہو اس کو مجھے نصیب فرما دے اور پھر مجھے اس سے راضی کر دے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ دونوں جگہ حاضل امر کی جگہ اپنی ضرورت کا نام لے جس کے لیے استخارہ کرتا ہے. بعض احادیث میں دونوں جگہ ان حاضل امر کی جگہ ان کان حاضل امر، اگر یہ کام آیا ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں. اسی طرح اخیر میں ثم ارزنی بہی کی بجائے ورزنی بہی آیا ہے، معنی دونوں کے ایک ہیں، جس طرح چاہے پڑھ لے. اسی طرح دونوں جگہ فی دینی کے بعد وہادی بھی آیا ہے، یا ان حاضل امر کے بعد یہ الفاظ پڑھ لے تو اور زیادہ بہتر ہے. خیر لی فی دینی وخیر لی فی معیشتی وخیر لی فی عاقبتی امری فقدرہ لی وبارک لی فیہ وإن كان غیر ذلك خیر لی فقدر لی اخیر حیث ما کان ورزنی بقدرک. اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر یہ کام میرے حق میں میرے دین کے اعتبار سے بہتر ہو اور میری معیشت دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بہتر ہو اور میرے انجام کے اعتبار سے بہتر ہو، تو اس کو میرے لیے مقدر کرے اور اس میں برکت دے. اور اگر اس کے سوا اور کچھ میرے لیے بہتر ہو تو میری بہتری جہاں بھی ہو اور جس کام میں بھی ہو مقدر فرما دے اور مجھے اپنی تجویز پر راضی فرما دے. وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ رَحْمَتٍ فَإِنْهُمَا بِيَدِكَ لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ سَاءَكَ. یہ بھی پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے. یا اسی دعا کے ساتھ آخر میں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اس کا اضافہ کر دے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے. آخر میں عاقبت الامری کے بعد یہ کہے فَوَفِّقَهُ وَسَهِّلَهُ
وَإِن كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّي فَوَفِّقْنِي لِلْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ، پس اس کی توفیق دے دے اور آسان کر دے، اور اگر اس کے سوا اور کچھ میرے لیے بہتر ہو تو اس خیر کی جہاں بھی ہو مجھے توفیق دے دے۔ ناظرین، شادی کے لیے استخارہ کی دعا بھی سن لیں، یہ بھی ایک استخارے کا عمل ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر ناظرین شادی کے لیے استخارہ کے کمنٹس کرتے ہیں کہ ہمیں شادی کے لیے بھی استخارہ بتایا جائے۔ تو ناظرین آج یہ بھی آپ سن لیں شادی کے لیے جو استخارہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے۔ اگر کسی لڑکی یا عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اول تو پیغام یا منگنی کا کسی سے اظہار نہ کرے، پھر خوب اچھی طرح وضو کر کے جتنی نفلیں ہو سکے پڑھے، پھر خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و بزرگی بیان کرے، اور اس کے بعد یہ کہے اللہم انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب فإن رأيت أن في غلانة، اس جگہ لڑکی کا نام لے، ان فی غلانة کے بعد لڑکی کا نام لے، اور پھر آگے پڑھے خیر لی فی دینی و دنیا و آخرتی فاقدرها لی وَإِن كَانَ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِّنْهَا فِي دِينِي وَآخِرَتِي فَاقْدِرْهَا لِي۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اور میں تو کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوں، اور تو سب کچھ جاننے والا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ پس اگر تو جانتا ہے کہ فلاں لڑکی یا عورت، اس لڑکی کا پورا نام لے یہاں پر، میرے لیے میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بہتری ہو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اور اگر اس کے علاوہ اور کوئی لڑکی یا عورت میرے حق میں میرے دین کے اور آخرت کے اعتبار سے اس سے بہتر ہو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی خوشبختی ہے، اور اللہ سے استخارہ نہ کرنا اس کی بدبختی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری کس کس حد تک رہنمائی فرما دی اور کیا کیا ہمیں کام سکھلا دیے ہیں، پھر بھی ہمیں ان باتوں کا علم نہ ہو تو یہ ہماری ہی بدبختی ہے۔ جیسے حدیث میں فرما دیا کہ اللہ سے استخارہ نہ کرنا یہ آدم کی بدبختی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی ساری جو نسل ہے اگر وہ استخارہ نہیں کرتی اللہ سے تو یہ آدم علیہ السلام کی جو آگے اولاد ہے اس کی بدبختی ہی ہے، یعنی جو نہیں کرتا اس کی بدبختی ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے استخارہ کرنا چاہیے، اپنے ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے، کسی کو بتانے سے پہلے ہمیں استخارہ کر لینا چاہیے۔ تو استخارے کے یہ کر لینے کے بعد ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے خواب کے اندر ہمیں کچھ اشارہ مل جائے گا کہ ہم نے یہ دکان ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی، ہم یہ والا کاروبار کر لیں یا نہ کریں، یا ہم اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیں یا نہ کریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ تو ناظرین ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید اچھی ویڈیوز اور اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ تو حاضر ہوتا ہوں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تو چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔